معزز سامعین، اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے مقرر ہے اور یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلی 10 دن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فمن فرض فیہن الحج، اس لیے جو شخص ان مہینوں میں اپنے آپ پر حج لازم کرے، فلا رفث، وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے سے بچتا رہے، ولا فسوق، گناہ کرنے سے بچتا رہے، ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حج ھذا البیت، جس نے اس گھر کا حج کیا، فلم یرفث، اور شہوانی باتوں سے بچا، فلم یفسق، اور فسق و فجور سے بچا، رجع کیوم ولدت امہ، تو اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ میرے بھائیو، حج اور عمرہ کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے تاکہ اللہ کی محبت و مغفرت حاصل ہو جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ اسلامی بھائیو، جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نہ جائے، اس کے لیے حج تمتع افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی کا حکم دیا ہے۔ حج تمتع وہ ہے حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کر اس کے ارکان یعنی عمرے کا ارکان پوری کیے جاتے ہیں، پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام پھر باندھ کر اس حج کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ عمرہ کا طریقہ کار یہ ہے، عمرہ کے احرام کے لیے نیت کرے اور غسل کر کے ازار اور چادر پہن لے۔ عورتوں کے لیے زیب و زینت کے علاوہ کوئی بھی لباس جائز ہے، اور یہ دعا پڑھے اللہم لبیک عمرتن لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر میقات سے احرام باندھ کر جب مکہ پہنچے تو عمرہ کے لیے خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے اور اسی پر پورا کرے۔ پھر اگر آسانی ہو تو مقام ابراہیم کے نزدیک اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، ورنہ حرم میں کہیں بھی پڑھ لے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کرے۔ سعی کی ابتدا صفا سے کرے اور مروہ پر ختم کرے۔ پھر چوتھا سعی کرنے کے بعد اپنی سر کے بال کٹوائی۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور اپنے احرام کھول دیں۔ حج کا ابتدائی عمل یہ ہوگا کہ 8 ذی الحجہ کو صبح اپنے کمرے سے یا اپنی میقات سے احرام باندھے اور تلبیہ پکارے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر مینا کی طرف نکلے اور وہاں 5 نمازیں پڑھیں۔ ظہر کا نماز 8 ذی الحجہ کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب، عشاء اور فجر کی۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو عرفہ کی طرف روانہ ہو جائے، عرفات میدان کی طرف روانہ ہو جائے۔ ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم کے ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھے، 2 رکعت پڑھے، اور عرفہ میں سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا ہونے تک ٹہر رہے اور قبلہ کا استقبال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا میں مشغول رہے، لیکن عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھے۔ سورج غروب ہو جائے تو عرفہ سے مزدلفہ کی طرف کوچ کرے اور وہاں جب پہنچے تو مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھے، پھر ذکر و اذکار کے بعد سو جائے۔ صبح بالکل اول وقت نماز فجر ادا کرے اور اجالا ہونے تک ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائے اور درجہ ذیل امور انجام دے۔ جمرہ عقبہ کو، یہ جمرہ مکہ سے زیادہ قریب ہے، 7 کنکری سے پے در پے یک کے بعد دیگرے مارے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے۔ یہ رمی زوال سے پہلے افضل ہے۔ پھر قربانی کے جانور ذبح کرے، ان میں سے خود کھائے اور فقراء پر تقسیم کرے۔ اپنی سر کے بال مونڈے یا کاٹے، لیکن مونڈنا افضل ہے، اور عورت انگلی کے 1 پور کی بقدر بال کاٹے۔ اگر آسانی ہو تو یہ تینوں کام بھی ترتیب کرے، پہلے رمی، پھر ذبح، پھر حلق کرائے۔ اگر ان امور میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ رمی، جمرہ، حلق اور قصر کے بعد آپ حالت احرام کے تمام ممنوعات سے مستفید ہو سکتے ہیں، سوائے ہم بستری کے، کیونکہ حلت کبریٰ کے بعد بیوی آپ کے لیے حلال ہوگی۔
پھر مکہ کوچ کرے اور طواف افاضہ حج کا طواف، یہ حج کا طواف ہے، یہ رکن ہے اور فرض ہے، اور صفا مروہ کی سعی کرے۔ طواف افاضہ و سعی کے بعد آپ کو حلت کبریٰ حاصل ہوگی، یعنی احرام کی تمام اشیاء حتیٰ کی بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ پھر سعی اور طواف کے بعد آپ مینا کی طرف نکلے اور وہاں 10ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی رات گزارے۔ پھر 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات تو کنکری مارے۔ پہلی جمرہ سے شروع کرے، یہ مکہ سے سب سے دور ہے، پھر وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ، ہر ایک کو 7 کنکریاں پے در پے تکبیر کے ساتھ مارے۔ جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کی کمی کے بعد رمی کے بعد، جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد قبلہ رو ہو کر اللہ سے دعا مانگے۔ ان 2 دنوں میں زوال کے بعد رمی بہتر ہے۔ جب آپ 12ویں ذی الحجہ کو رمی مکمل کر لے اور جلدی نکلنا چاہے تو غروب الشمس سے پہلے مینا سے نکل جائے، اگر چاہے تو تاخیر کرے اور یہی افضل ہے۔ چنانچہ تاخیر کی صورت میں 13ویں رات مینا میں گزارے اور ذو الحجہ اور زوال کے بعد اس دن بھی تینوں جمرات کو کنکری مارے، جیسا کہ 12ویں ذی الحجہ کو آپ نے کنکری ماری تھی۔ جب آپ کو واپسی کا ارادہ کر لے تو طواف وداع کر رہے، یہ آخری طواف ہے اور واجب ہے، لیکن حائضہ اور نفساء کے لیے طواف وداع نہیں ہے۔